امام رضا علیہ السلام اپنی قبر سے متعلق اپنی ظاہری زندگی میں ہی سارا کچھ بتا کے گئے تھے اور قبر کی جگہ منتخب کر کے گئے تھے، اور فرمانے لگے کہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹو گے تو زمین ایسے ہو جائے گی جیسے لوہا ہے، اور وہ دنیا کی کسی مشینری سے کھودی نہیں جائے گی۔ اور اپنی قبر سے متعلق امام رضا علیہ السلام نے اور بھی کچھ بتایا، فرمایا کہ جب میری قبر کھودو گے تو قبر کے اندر پانی برآمد ہوگا، پھر بڑی مچھلیاں آئیں گی، پھر چھوٹی مچھلیاں آئیں گی، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائیں گی، اور پھر بڑی مچھلیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد پانی بھی ختم ہو جائے گا، وہ میری قبر کی جگہ ہوگی۔ دور بدلا تو بڑی مچھلیوں کے چھوٹی مچھلیوں کے کھانے کے متعلق علماء نے تفاسیر کی۔ علماء تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وقت کے کچھ لوگ دولت اور طاقت کے نشے میں سادات و مومنین پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ایک ظالم طبقہ ہے اور دوسرا مظلوم ہے۔ یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ شیخ صدوق صاحب ایک مشہور راوی ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اپنی ہر بات کا ضامن ہوں، حوالہ رکھتا ہوں، پوچھنے والے کو ضرور بتایا جائے گا۔ اور ادھر بھی ان کے ایک تلوار کی سوورڈ کی مثال کی سینری بنائی ہوئی ہے۔ یہ میں نے ابھی ایک خادم سے پوچھا کہ امام رضا علیہ السلام کی اصلی تلوار، وہ کہتے ہیں یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ جو سامنے زری کے پاس لگائی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ جو زری مبارک کے اوپر پھول لگے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں ہر روز اتارے جاتے ہیں، اور صبح کے وقت مجلس کے بعد ارواق غدیر میں مجلس کے بعد لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اسے جس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے اس میں شفا ہے، خاص طور پر بے اولادوں کے لیے یہ اولاد نورینہ کے باعث ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں کی ہر چیز قابل دید ہے۔ یہ آپ کے سامنے خوبصورت جو کام ہوا ہے، اور سبحان اللہ، مکرامہ اور یہ گولڈن چیزیں، سونے کا کام، چاندی کا، شیشے کا، یہ کوئی معجزانہ کام ہے، اور یہ کوئی معمار کا کام نہیں ہے۔ یہ یقیناً یہاں پہ نقشے اور یہ جو بنائی گئی ہیں چیزیں، اس میں یقیناً امام رضا علیہ السلام کی معجزانہ امداد ہے ہر طرح سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ مالک سے دعا ہے کہ اس زری مبارک پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس زری مبارک پہ جو لوگ نہیں آ سکے ابھی تک، میرے ذمہ جتنی دعائیں ہیں مالک صاحب کی تکمیل فرمائے، اور جو نہیں آ سکے مالک صاحب کو توفیق بخشے، ہمت دے، طاقت دے اور دولت دے کہ وہ امام رضا کے دربار میں پیش ہو کر اپنی حاضری لگوا سکیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جی، توحید کی استقامت، رسالت اور امامت کی تبلیغ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ سادات الظام رسول اللہ کے 8ویں بیٹے ہیں، 8 امام ہیں، امام علی رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف یہ جو دروازے آ رہے ہیں، ایک یہ دروازہ آ رہا ہے، اور کچھ دروازے یہاں سے یہ اس طرف سے آ رہے ہیں، اور کچھ یہ عقب سے دروازے آ رہے ہیں، اور سارا ہی بڑا زبردست خوبصورت ماشاءاللہ کام ہوا یہاں پہ، اور قابل دید ہے، دیدنی ہے یہ، اور رسول اللہ کے 8ویں بیٹے ہیں۔ یہاں سے ایک روایت کے مطابق یہاں پہ جو زری مبارک امام رضا علیہ السلام ہے، گنبد کے بالکل نیچے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ کچھ عباسی خلفاء کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام رضا کی زری کے ساتھ آگے یا پیچھے عباسی خلفاء کی قبریں کیوں کر ہوں؟ تو امام رضا اپنی زندگی مبارکہ میں ہی یہ ساری چیزیں اپنے ماننے والوں کو بتا کے گئے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ امام کہ ایسا کیوں ہے؟ پھر دوسرا سوال آیا کہ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانشین جو شہید ہوئے تھے ان کی قبریں تو موجود ہیں، مگر جو ہزاروں لاکھوں لوگ باطل کے یزیدی فوج کے کٹے، ان کی قبریں بھی تو وہاں موجود ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اس کا جواب یوں دیا کہ قرآن پاک کے اندر ہر خاص و عام، حلال و حرام اور تولا و تبرہ کا ذکر ہے، مگر جب وہ ایک کتاب بنتی ہے تو جامع کتاب قرآن مجید کہلاتی ہے۔ کربلا کی خاک امام حسین علیہ السلام اور ان کے احباب کے خون کی وجہ سے خاک شفا ہے۔